علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ عقیدہ توسل جہاں فضائل اور فضیلت اہل بیت ہے وہاں میری ضرورت ہے۔ فضیلت یہ ہے ان کی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھتی ہیں، مقرب درگاہ پروردگار ہیں۔ اچھا، انہیں وسیلہ ان کی زندگی میں تو بنایا جا سکتا تھا، اب جہاں سے ممکن ہے وہ رستہ اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس نظریے کو جو ہے وہ باطل قرار دیا جائے۔ کئی آیات ان کی زندگی کے بارے میں ہیں، ان کی رحلت کے بعد ان آیات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے تو ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا پھر 2000 سے زیادہ آیات سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا اگر یہ کہہ کر کہ یہ آیت تو ان کے زمانے کی ہے، یہ آیت تو ان کے حالات سے متعلق ہے۔ 2000 سے زیادہ آیات ہیں جو قرآن مجید سے حذف کرنا پڑیں گی۔ تم عقیدہ توسل کو مان لو ورنہ قرآن سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس گھرانے کو عظمت عطا کی ہے، ان ہستیوں کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے۔ دیکھیے ذرا غور فرمائیں، اللہ نے جہاں جہاں اپنے نام کے ساتھ اور اپنے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر کیا ہے، مولا علی کا ذکر کیا ہے، جناب زہرا کا ذکر کیا ہے، حضرت ابو طالب کا ذکر کیا ہے، حضرت خدیجہ کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے، جہاں جہاں اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے، عزیزان گرامی، جہاں جہاں اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے وہاں ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ ہاں، ہمیں پیغام ہے کہ یہ وسیلہ تمہارے لیے ہیں، ان کے ذریعے تم مجھ تک پہنچو۔ یہ بات روشن ہے کہ بات اللہ کے بعد ہو رہی ہے۔ کسی آیت میں ہم یہ نہیں دکھا سکیں گے کہ جہاں اللہ سے پہلے نبی کی بات ہو رہی ہو، جہاں مولا علی کی بات مولا اللہ سے پہلے ہو رہی ہو۔ اللہ سے پہلے کسی کی بات نہیں ہے، یہی عقیدہ توحید کا تحفظ ہے۔ عقیدہ توحید یہ شرک نہیں ہو رہا، جیسے حضرت نے فرمایا یہ شرک نہیں ہو رہا، یہ عقیدہ توحید کا تحفظ ہے کہ اللہ کے بعد نبی کی بات ہے، نبی کے بعد علی کی بات ہے۔ یہ جب آپ بعد کا تصور لے کر آ رہے ہیں تو خود ہی ایک جیسا پن نہیں رہا، لہذا جب ایک جیسا پن نہیں ہے تو شرک نہیں ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اوروں سے زیادہ عقیدہ توحید کا تحفظ درکار ہے، اس لیے کہ اسی عقیدے کی خاطر، اس کی روح کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں۔ میرے اور آپ کے ممبر سے ہماری مجلسوں میں عقیدہ توحید کا تمسخر اور مذاق اور اس کی شکل بگاڑنا، یہ ہمارے بزرگوں کے کیے ہوئے کاموں پر پانی پھیرنے کی مترادف ہے۔ لہذا جتنا میں بچا سکتا ہوں اپنے قوم کو، اپنے ملت کو، اپنے سامنے کو، خود اپنے آپ کو، یہ میرے اوپر لازم ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ توحید کا مطلب نبی کا انکار، توحید کا مطلب مولا علی کی فضیلتوں کا انکار، یہ ہرگز اسے مطلب نہیں ہے۔ یہ سوچنا غلط ہے۔ اللہ کے بعد نبی کی بات ہو رہی ہے، ہم اللہ، نبی اور علی کو طول میں نہیں رکھتے، عرض میں نہیں رکھتے، طول میں رکھتے ہیں، برابر نہیں رکھتے، اوپر نیچے رکھتے ہیں۔ یعنی جب ہم اللہ کے بعد نبی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات روشن ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ عظمت عطا کی ہے، اس کی ذاتی ہے، ان کی حصولی ہے، اس کی وہ شے اپنی ہے، ان کی اس کی دی ہوئی ہے۔ بس یہیں سے عقیدہ توحید کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ عظمت اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اگر اس بات کو نہیں مانیں گے تو عزیزان گرامی ہم قرآن مجید سے بھی محروم ہو جائیں گے اور ہمیں دین سے محروم ہونا پڑے گا۔ مجلس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مجلس میں ہم 3 کام کرتے ہیں، کم سے کم 3 کام ہم اس مجلس میں کرتے ہیں۔ اول سے آخر تک 3 کاموں کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے اس مجلس میں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہو رہی ہو، اور بعض اوقات زبان سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک کام ان 3 کاموں میں ایسا ہے جو زبان سے نہیں ہو رہا ہوتا اور ہو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن زبان سے زیادہ وہ دل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ مسلسل خاص طور پہ مصائب کے بیان کے اندر ایک کام ایسا ہم کر رہے ہوتے ہیں جو زبان سے شاید نہیں ہوتا لیکن دل کے اندر مسلسل وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ وہ تینوں کام وہی ہیں جو اللہ بھی کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے، اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے صاحبان ایمان تم بھی نبی کے اوپر صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اس کام میں اللہ نبی پر صلوات بھیج رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ توسل ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ صلوات بھیجنے کو تیار ہے، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ اللہ اور ملائکہ نبی پہ صلوات بھی بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، تم صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اور صلوات اور سلام میں فرق ہے، صلوات اور سلام میں فرق ہے۔ سلام تسلیم ہو جانے کو کہا جاتا ہے، جی اللہ نبی سے کے آگے تسلیم نہیں ہو رہا۔ آپ آیت کو دوبارہ دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں اللہ اور ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، باقی دو سین سے ہیں۔ اے صاحبان ایمان تم صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ ہمیں صلوات بھیجنے کا حکم بھی ہے اور سلام بھیجنے کا حکم بھی ہے۔ بھئی کیا فرق ہے صلوات اور سلام میں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ اور فرشتے تو صلوات بھیجتے ہیں، ہمیں صلوات بھی بھیجنی ہے، سلام بھی۔ فرق یہی ہے، صلوات کا مطلب ہے حمد، تعریف، نعت، منقبت اور ان کی عظمتوں کا بیان۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھو، صلوات کا مطلب ہے علی کی شان میں قصیدہ، صلوات کا مطلب ہے نبی کی شان میں نعت کا پڑھنا۔ اللہ اور فرشتے نبی کی نعت پڑھتے ہیں، تم نعت بھی پڑھو اور تسلیم بھی رہو۔ اللہ تو تسلیم نہیں ہوگا نا نبی کے آگے، نبی تسلیم ہو رہے ہیں اللہ کے آگے، لہذا وہاں تسلیم کا لفظ نہیں ہے اللہ کے لیے۔ کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محمد رک جاؤ، تمہارا رب یصلی۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلوات کا مطلب یہاں نماز نہیں ہے، اللہ اور ملائکہ نبی کی اس نماز پڑھتے ہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ کیا کسی نے آج تک ترجمہ؟ پھر جب معراج پر سرکار گئے تو معراج پر آواز آئی کیف یا محمد رک جاؤ، اے محمد ان ربک یصلی، تمہارا رب جو ہے تمہاری نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ترجمہ کہاں سے لے آئے؟ یہاں کیوں نہیں کیا یہ ترجمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ یہاں کیوں نہیں میں نے ترجمہ کیا کہ نبی کی نماز پڑھتا ہے اللہ؟ نماز کا ترجمہ نہیں ہوگا، صلوات سے یہاں مراد حمد، نعت، منقبت ہے، تعریف ہے۔ اے محمد کچھ دیر رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اب یہاں اس مجلس کے اندر، مجھے معاف کیجئے گا، اس مجلس کے اندر ہم ایک کام جو کر رہے ہیں مسلسل، وہ ہے صلوات اور سلام۔ مسلسل صلواتیں ہو رہی ہیں، میں پڑھوا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، جی ایک کام ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ توسل کا ایک پیغام، مکمل توسل ہے، یہ صرف دعائے توسل ہی توسل نہیں ہے، وہ بھی پڑھی جانی چاہیے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن مجلس حدیث قصہ سے لے کر زیارت تک مکمل توسل ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ امام حسین کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جی۔ کربلا تو میلوں دور ہے، مگر کربلا تو ہم نے دل میں بسائی ہے۔ ہم عزا خانے کے اندر جب علم کے پاس آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت عباس کے روزے پہ چلے گئے جی۔ یہ ایک کام اس مجلس میں ہو رہا ہے توسل کا۔ دوسرا کام توسل کا اس مجلس میں کیا ہو رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ قل انما الغیب للہ، سورہ مبارکہ یونس، قل انما الغیب للہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ غیب اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غائب نہیں ہے، غیب صرف اللہ کے لیے۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اس مجلس میں دوسرا کام ہوتا ہے انتظار۔ بھائی اس مجلس کے اختتام پر امام کو ہم پکار کر کہتے ہیں کہ آ جائیے، مجلس کا کمال ہی انتظار کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جی۔ دوسرا کام، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غیب صرف اللہ کے لیے، وہ جو اس وقت غیب میں وہ غیب نہیں ہے، وہ آ جائے گا۔
میں نہیں آؤں گا ایسے نکل کر، میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، غیب صرف اللہ کے لیے ہے۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ جسے شارب لکھنوی نے، ہمارے جو لکھنؤ کے دوست بیٹھے ہیں، خواب دو مصرے بڑے حسین کہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے، ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا شاید پہلی مجلس میں کہ عقیدہ بدا، عقیدہ رجعت ہمارے خاص عقائد میں سے عقیدہ ہے۔ عقیدہ بدا پر مولانا، میں سبق دہرا رہا ہوں، دعا لینی ہے علماء سے، مولانا تشریف فرمائے۔ عقیدہ بدا پر ایک دلیل یہ آیت ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ امام مہدی کو بھیج دیں۔ اسی کو کہتے ہیں بدا، یعنی تبدیلی کا آنا، بہتری کا آنا۔ میں اپنے معاملات کو صحیح کر لوں، جس کی شرط پوری ہوگی تو مشروط آئے گا، لہٰذا اللہ کا انتظار۔ اس مجلس میں دوسرا کام یہ ہوتا ہے۔ تیسرا کام اس مجلس میں اور بھی ہوتا ہے، اور وہ سورہ مبارکہ بقرہ ہی کی آیت ہے۔ وہ جو غیر مسلم شیعہ ہوئے ہیں، جو مسیحی یہودی کی مثال میں نے کہہ دی، مگر زیادہ تر جو مسیحی شیعہ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک سائٹ کے اوپر اپنے احساسات، جذبات کو ڈالنا شروع کیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کیوں شیعہ ہوئے ہیں، کیوں شیعہ ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں شیعہ اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اوپر جب میں پہنچا، جہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، صلوات پڑھیں ذرا وہ لوگ کہ جنہوں نے اس چیز کو چھپایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، ما انزلنا من البینات والہدی، جنہوں نے اس چیز کو چھپایا جسے دلیلوں کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بیان کر دیا گیا اور روشن انداز سے بیان کر دیا گیا، وَبَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ، جسے لوگوں کے لیے بیان کر دیا گیا، انہوں نے اس چیز کو چھپایا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں جبکہ حق لوگوں پر بتا دیا گیا، حق لوگوں پر روشن کر دیا گیا، ہم نے لوگوں پر ہدایت اور دلائل کے ساتھ حق کو روشن کر دیا، وہ چیز جو بتائی گئی ہے اسے چھپاتے ہیں۔ جو لوگ اسے چھپاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو ایک مسیحی کہنے لگا، میں جب اس آیت پر پہنچا تو بریلویوں کے پاس گیا کہ آپ کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہم کسی پر نہیں کرتے ہیں۔ میں دیوبندی بھائیوں کے پاس گیا، کہنے لگے ہم تو کسی پر لعنت نہیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک ہی گروہ ملا جو لعنت کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ڈالا ہوا ایک مسیحی نہیں ڈالا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں گیا شیعوں کے پاس، میں نے کہا آپ کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو غدیر کو چھپاتا ہے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو اہل بیت کے فضائل کو چھپاتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حق آ جانے کے بعد چھپائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق